جیت سے پہلے جیت کا جشن، ملک بھر کے 21 حلقوں میں ضمنی انتخاب کا ٹاکرا، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے تحت نون لیگ کا پلڑا بھاری، حامیوں کی ہوائی فائرنگ، رقص، نعرے بازی۔ قومی اسمبلی کے 5، پنجاب اسمبلی کے 12، خیبر پختونخوا اور بلوچستان اسمبلیوں کے 2 اور سندھ اسمبلی کے 1 حلقے میں پولنگ۔ کئی حلقوں میں گہما گہمی، پولنگ اسٹیشنز پر صبح 8 سے شام 5 بجے تک ووٹنگ، کئی جگہ قطاریں لگی رہیں۔ پنجاب اور بلوچستان کے بعض اضلاع میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل، سیکیورٹی کے لیے سول آرمڈ فورسز کے ساتھ فوج بھی تعینات۔ بڑھتے سیاسی درجہ حرارت سے صورتحال کشیدہ، نارووال کے حلقہ PP 54 کے پولنگ اسٹیشن ناجو میں نون لیگ اور سنی اتحاد کے کارکنان میں تصادم، سر پر ڈنڈا لگنے سے 60 سالہ لیگی کارکن محمد یوسف جاں بحق، NA 119 لاہور، PP 139 شیخوپورہ اور PP 266 رحیم یار خان کے حلقوں میں دونوں جماعتوں کے کارکنان آمنے سامنے، شیخوپورہ میں فائرنگ سے 4 افراد زخمی، لاہور میں دونوں جماعتوں کے کارکنان گھتم گھتا، رحیم یار خان میں مشتعل کارکنان نے گاڑی کے شیشے توڑ دیے۔ لوگوں نے ایک ہمارے نہتے کارکن کے اوپر، جو کہ بزرگ کارکن تھے، ان پر کی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنی غنڈہ گردی کی جو امپائر تھی یا جو جاگیر تھی، اس کی شکست و ریخ دیکھ کر ایسے اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ احسن اقبال کا تحریک انصاف کے رہنماؤں پر اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا الزام، نہتے کارکن کو قتل کر دیا گیا، قاتل قانون سے بچ نہیں پائیں گے، وزیر منصوبہ بندی کا سانحے پر اظہار افسوس، وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے PTI کارکنوں کو غنڈہ گردی میں ملوث قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نارووال میں لیگی کارکن محمد یوسف کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کی تصدیق، PTI کی غنڈہ گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، مریم نواز کا مقتول کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار، سیاست کو نفرت اور ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا معاشرے کے لیے بڑا چیلنج قرار دے دیا۔ قلعہ عبداللہ کے حلقے PB 50 میں مسلح افراد کا پولنگ اسٹیشن پر دھاوا، پولنگ اسٹیشن کے اندر فائرنگ، عملے کو اغوا کیے جانے کی اطلاعات، چیف الیکشن کمشنر نے صورتحال کا نوٹس لے لیا، الیکشن کمشنر بلوچستان اور ڈپٹی کمشنر سے رپورٹ طلب۔ وزیر آباد کے حلقہ PP 36 میں 2 پولنگ اسٹیشن کے باہر ووٹرز کا احتجاج، PTI اور جماعت اسلامی کے کارکنان کا ووٹ کاسٹ کرنے سے روکے جانے کا الزام، پولنگ عملے نے دروازے بند کر دیے، مظاہرین کا اصرار، سنی اتحاد کونسل کا پریزائڈنگ آفیسر سے 100 جعلی ووٹس برآمد کرنے کا دعویٰ۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقے NA 44 میں بچہ بھی ووٹ کاسٹ کرنے جا پہنچا، یونین کونسل نمبر 4 میں بچے کے ووٹ کاسٹ کرنے کی ویڈیو وائرل، انتظامیہ کی اہلیت پر سوالات اٹھ گئے۔ NA 8 باجوڑ میں الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں، پابندی کے باوجود ووٹرز اپنے ساتھ موبائل فون بھی پولنگ اسٹیشن لے آئے، ووٹ کی تصویر نکال کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ جمعیت علماء اسلام کا ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ، مولانا فضل الرحمان کے آبائی حلقے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی JUI نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، JUI سربراہ نے کلپشین کے جلسے میں انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اعتزاز احسن کا الیکشن میں دھاندلی کے نئے طریقے ایجاد کیے جانے کا دعویٰ، 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف فارم 47 پر الیکشن جیتے اور بھائی وزیر اعظم بن گیا، اگر نواز شریف سیٹ لینے سے انکار کر دیتے تو ان کا قد بڑا ہو جاتا۔ جیالی رہنما کی NA 119 لاہور میں ووٹ ڈالنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کل 3 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچیں گے، ایرانی صدر کی اہلیہ، وزیر خارجہ، کابینہ ارکان، اعلیٰ حکام اور بڑا تجارتی وفد بھی ان کے ساتھ ہوگا، دورے کے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، دفتر خارجہ کا اعلان۔ پاکستان اور ایران کا باہمی قانونی معاونت کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ نے معاہدے کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگز پر دستخط، ایرانی صدر کے دورہ پاکستان میں متوقع۔ کراچی میں اعلیٰ سطحی ایرانی وفد کی آمد پر 23 اپریل بروز منگل کو عام تعطیل کا اعلان، تمام نجی اور سرکاری اداروں کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی بند رہیں گے، کمشنر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان نئے قرض پروگرام پر اہم پیش رفت، جون کے آخر یا جولائی کے آغاز میں سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا امکان، IMF مشن آئندہ ماہ کے وسط تک پاکستان پہنچے گا، IMF اور ورلڈ بینک سے جلد اچھی خبریں آئیں گی، وزیر خزانہ اور امریکہ میں سفیر مسعود خان کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔
مشرق وسطی سے ترسیلات زر میں رواں مالی سال 14% کمی، 9 ماہ میں ترسیلات زر 11.25 بلین ڈالر رہیں، جو 2022 میں اسی عرصے کے دوران 12.79 بلین ڈالرز تھیں۔ شکارپور کے کچے میں مبینہ پولیس آپریشن کے دوران ڈاکو ایس پی تیغانی مارا گیا، ایک ڈاکو زخمی، سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر تھی۔ مقامی ذرائع کے مطابق ایس پی تیغانی ڈاکوؤں کے 2 گروہوں کے تصادم میں ہلاک ہوا تھا۔ کندکوٹ اور گھوٹکی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، ڈاکو سانول ہلاک اور فرمان میرانی زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا کسٹم اہلکاروں پر ایک اور وار، فائرنگ سے 2 اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ حملہ آوروں نے ٹول پلازا کے قریب کسٹم کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ 2 روز پہلے بھی مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 5 اہلکار شہید کر دیے تھے۔ شمالی وزیرستان میں ہلاک 7 دہشت گردوں میں ایک افغان باشندہ نکلا۔ ملک الدین مصباح کا تعلق صوبہ پکتیکا سے تھا۔ افغان حکام دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے واقف ہونے کے باوجود کارروائی سے گریزاں۔ پشاور میں تھانہ رحمان بابا کی حدود میں 2 گروپوں کا تصادم، ٹریفک پولیس کا اہلکار اور ایک راہگیر جاں بحق۔ پولیس نے واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ قرار دے دیا۔ کراچی کے علاقے لانڈھی مان صحرا کالونی میں غیر ملکیوں پر خودکش حملے کا مقدمہ درج، سرکاری مدعیت میں درج قتل، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ گجرانوالہ کی جناح کالونی میں 3 بچوں کی ماں کا اقدام خودکشی، تیز دھار آلہ لگنے سے 6 ماہ کی بچی چل بسی، خاتون کی حالت تشویشناک۔ غزہ میں فلسطینیوں کی ایک اور اجتماعی قبر سے 180 لاشیں ملیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں ایک ہی خاندان کے 13 بچوں سمیت مزید 48 فلسطینی شہید۔ 198 روز میں شہداء کی تعداد 34,097 تک جا پہنچی۔ پاک فوج اور ایف سی کی گوادر اور چمن میں سیلاب متاثرین کی مدد، ہیلی کاپٹرز کے ذریعے امدادی سامان پہنچایا۔ مفت راشن اور میڈیکل کیمپ کا بھی اہتمام۔ جوانوں نے بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ قومی شاہراہ N25 بھی آمد و رفت کے لیے بحال کر دی۔ یوکرین پر روس کے فضائی حملے میں بچے سمیت 8 شہری ہلاک۔ یوکرین کا روس کے جدید جنگی طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ماسکو نے تباہی کی وجہ جہاز میں تکنیکی خرابی قرار دے دی۔ امریکہ کے شہر میمفس میں پارٹی کے دوران ایک شخص نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 2 افراد کی جان لی، 14 زخمی۔ مشیگن میں ایک شخص نے شہریوں پر گاڑی چڑھا دی، 5 اور 8 سال کے 2 بچے جان سے گئے۔ جاپان میں 2 ہیلی کاپٹر سمندر میں گر کر تباہ ہو گئے، ایک شخص ہلاک، 7 لاپتہ۔ حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ کراچی کے ایکسپو سینٹر میں 29واں عالمی مشاعرہ، امریکہ، مشرق وسطی سمیت کئی ممالک کے شعراء کے کلام پر شرکاء کی بھرپور داد۔ افتخار عارف، پیرزادہ قاسم اور سحر انصاری سمیت دیگر شعراء نے کلام سنایا۔ شاعر مشرق اور مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی 86ویں برسی، بانگ درا اور ضرب کلیم سمیت کئی کتب عالمی شہرت کی حامل، کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ ولولہ انگیز کلام اور فلسفے نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ مملکت کا خواب دکھایا۔ دبئی کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستانیوں نے دھاک بٹھا دی، شاہ زیب رند نے بھارتی حریف رانا سنگھ کو تکنیکی بنیاد پر ناک آؤٹ کر دیا۔ دوسرے میچ میں رضوان علی نے پہلے ہی راؤنڈ میں بھارتی حریف کو 4 شانے چت کر دیا۔ بھارتی اداکار سلمان شاہ زیب رند کے فین ہو گئے، مقابلے کے بعد مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ تیسرے T20 میں آمنے سامنے، سائم ایوب 32 اور بابر اعظم 37 رنز بنا کر آؤٹ، عثمان خان 4 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے، رضوان 23 رنز پر زخمی ہو کر ڈگ آؤٹ ہو گئے، جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف دے دیا۔ ہیڈ کوچ کا فیصلہ چند روز میں ہوگا، نائب کپتان کی تعیناتی اگلی سیریز میں کی جائے گی۔ فاسٹ بالر احسان اللہ کی انجری کی تشخیص میں غفلت برتی گئی یا نہیں، چیئرمین PCB نے جائزے کے لیے آزاد میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد ویسٹ انڈیز ویمن ٹیم کی آخری گیند پر فتح، پاکستان کا 223 رن سے ہدف کا تعاقب 8 وکٹوں کے نقصان پر کر لیا۔ مہمان ٹیم نے 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ اسٹیفائی ٹیلر 73 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہیں۔ قومی ویمن ٹیم کی کپتان ندا ڈار نے وکٹوں کی سنچری مکمل کر لی، 108 میچز میں 100 وکٹیں حاصل کی، ثنا میر کے بعد 100 وکٹیں لینے والی دوسری پاکستانی کرکٹر بن گئی۔
शहीर आफरीदी एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के दिफा में कामयाब। थाई बॉक्सर पतोंगपोंग को नॉकआउट करके WBA टाइटल फाइट के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुकाबला भारतीय बॉक्सर कुलबीर ढागा से होगा।